اگر حضور تشریف نہ لاتے تو میں اور آپ کبھی بھی نور ایمان سے، معرفت الہیہ سے کبھی بھی معمور نہ ہو سکتے۔ انسان کا مزاج تھا وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ، مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ وہ محسوسات کا عادی ہو گیا تھا۔ آج بھی یہ جو دور گزر رہا ہے اس کو مادی دنیا کہتے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے تو مانیں گے، اور پھر یہ مادی دور جب پورے عروج پر تھا تو انسانوں نے کہا کہ ہم دیکھے بغیر نہیں مانیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی توحید کا اعلان کیا تو قوم نے کیا کہا تھا؟ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم نہیں مانیں گے جب تک اللہ کو کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے۔ آپ نے کہا یہ تمہارے بس کا روگ نہیں ہے، لیکن وہ اتنی ضد کر بیٹھے تو کہا چلو آؤ چلتے ہیں کوہ طور پہ۔ 70 آدمی منتخب کیے گئے اور اللہ نے اپنی تجلی صفاتی کا پرتو طور پہ ڈالا، طور جلنے لگا اور حضرت موسیٰ بے ہوشی کسی کیفیت میں چلے گئے اور وہ 70 لوگ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو قوموں کا مزاج تھا کہ وہ کہتے تھے ہم مانیں گے نہیں جب تک دیکھیں گے نہیں، اور مادیت تو بڑھتی گئی اور انسان تو وقت کے ساتھ ساتھ محسوسات کا مزید عادی ہوتا چلا گیا۔ تو مجھے بتاؤ آج پھر کیسے کوئی خدا کو مانتا، اور ایک ایسی ذات کو جو عقل و فہم ادراک کی حدود سے بھی برا ہو؟ سوچنے لگے تو سوچا نہ جا سکے، سمجھے لگے تو سمجھا نہ جا سکے، نہ سونگا جا سکے، نہ پکڑائی دے، نہ دکھائی دے، نہ سنائی دے۔ اور ایسی ذات پر اتنا پختہ یقین مجھے بھی، آپ کو بھی، ان بچوں کو بھی حاصل ہے۔ کڑکتی دوپہر، سخت گرمی اور زباں کانٹا حلق خشک، ٹھنڈا پانی دستیاب، دروازے مقفل، لیکن کوئی بھی نہیں ایک گھونٹ حلق سے نیچے اتار رہا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس ذات پر اتنا پختہ یقین پیدا کیسے ہوا جس کو دیکھا بھی نہیں ہے؟ تو یہ تیقن کا نور، جس زمانے میں انسانیت مادیت زدہ ہو گیا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے اس ذات پر اتنا پختہ یقین ہوا اور ایسا تیقن نصیب ہوا کہ قوم موسیٰ نے تو کہا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، اگر اللہ کو کھلے بندوں نہیں دیکھیں گے، کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے تو نہیں مانیں گے۔ لیکن یہ بات ابو بکر و عمر نے نہیں کہی، یہ عثمان و علی نے نہیں کہی، حضور کے غلاموں نے نہیں کہی۔ کہا جب آپ کو دیکھ لیا تو اسے دیکھ لیا، اور میرے حضور نے خود فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے اسے دیکھ لیا، میں اس کے جمال کا آئینہ ہوں۔ اس کو ایک تمثیل سے سمجھا کہ اپنی بات کو آگے لے جاؤں۔ ایک دن سوا نامی ایک شخص ہاتھ میں گھوڑا پکڑے گزر رہا تھا، اسے بہت محبت کرتے تھے، تو حضور نے کہا بیچتے ہو؟ اس نے کہا جی میں بیچتا ہوں۔ کتنے کا؟ اتنے کا۔ سودا طے ہو گیا۔ فرمایا میں تاجرانہ غرض سے تو آیا نہیں تھا، اچانک ملاقات ہوئی اور آپ کا گھوڑا مجھے پسند آ گیا، تم رکو میں قیمت لے کے آتا ہوں اور قیمت دے کے گھوڑا لے لوں گا۔ اس نے کہا مجھے منظور ہے۔ حضور علیہ السلام قیمت لینے گئے تو وہ وہاں رک گیا، تو کسی کافر کا گزر ہوا تو اس نے کہا یہاں رکے ہو؟ اس نے کہا مسلمانوں کے نبی سے میرا سودا ہو گیا اس گھوڑے کے ساتھ، تو وہ قیمت لینے گئے۔ اس نے کہا کتنے کا بیچا؟ کہا اتنے کا۔ کہا مجھ سے زیادہ پیسے لے لو۔ اس نے کہا میں تو سودا کر چکا ہوں۔ اس نے کہا جب سودا ہوا کوئی گواہ موقع پر تھا؟ کہا نہیں۔ تو کہا ٹھیک ہے تم آئیں گے تو مکر جانا، مجھے دے دو۔ اس نے کہا ٹھیک۔ اتنے میں حضور آ پہنچے۔ حضور نے قیمت دینا چاہی تو اس نے کہا کہ میں تو آپ سے سودا ہی کوئی نہیں کیا۔ آقا کریم نے کہا کہ ابھی ابھی تو میری تیری بات ہوئی تھی، اتنے پیسوں میں طے ہوا تھا۔ اس نے کہا میرا آپ کا کوئی سودا ہی نہیں ہوا۔ لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے، ہجوم بن گیا۔ جب لوگوں کے تیور دیکھے تو وہ پریشان ہو گیا کہ میں نے تو سوچا تھا معاملہ 2-3 لوگوں میں نپٹ جائے گا، تو یہ تو بہت سارے لوگ جمع ہو گئے، اور لوگ انہیں صادق اور امین بھی کہتے ہیں، تو بات اگر لوگوں پر فیصلے کے طور پہ چلی گئی تو لوگوں نے تو مجھے جھوٹا کہنا ہے، انہیں تو صادق اور امین کہا جاتا ہے۔ اس نے خود ہی کہا حضرت جب 2 آدمیوں کے مابین یوں نزاع بن جائے تو آپ کی شریعت تصفیے کا کیا حل نکالتی؟ تو آقا کریم نے فرمایا میری شریعت کا فیصلہ یہ ہے کہ جو شخص مدعی ہو، البینۃ علی المدعی، جو مدعی ہے وہ گواہ لائے، اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو جو انکار کر رہا ہے وہ قسم دے دے۔ اس نے کہا طے ہوا، آپ کا دعویٰ ہے، مدعی آپ ہیں کہ میں نے گھوڑا خریدا ہے، تو آپ گواہ لائیں، اور اگر آپ کے پاس گواہ نہیں تو میں قسم دینے کے لیے تیار ہوں۔ مکر گیا تھا، قسم دینا بھی اس کے لیے کیا مشکل تھا۔ اب اتفاق سے جب سودا ہوا تھا تو اس وقت کوئی گواہ موقع کا تھا ہی نہیں، تو جب اس نے کہا آپ گواہ لائیے نہیں تو میں قسم دیتا ہوں،
تو حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع میں موجود تھے، آگے بڑھے، سینے پہ ہاتھ رکھا، کہا میں گواہی دیتا ہوں میرے حضور نے تجھ سے گھوڑا خریدا اور جتنی قیمت بتا رہے ہیں اتنے میں سودا ہوا تھا۔ اس نے مفت تو دیا نہیں تھا، بس زیادہ پیسوں کے لالچ میں مکر گیا تھا۔ اس نے کہا جی میرا مسئلہ حل ہو گیا، گواہی مل گئی، یہ لیجئے گھوڑا، اور حضور نے فرمایا یہ رہی قیمت۔ جب وہ قیمت لے کے جانے لگا تو حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری کو حضور نے اپنے قریب بلایا، کہا خزیمہ گھوڑا بھی مل گیا، بات بھی سچ تھی، لیکن تو نے گواہی کیسے دی؟ تم تو موقع پہ موجود ہی نہیں تھے۔ تو سنو حضرت خزیمہ بن ثابت نے جو جواب دیا۔ حضرت خزیمہ بن ثابت عرض کرنے لگے حضور یہ گھوڑا کیا ہوتا ہے؟ آپ کے کہنے پہ تو رب کی گواہی دے دی، رب کو دیکھا تھا، آپ نے کہا نا، تو ہم نے آپ کے کہنے پہ اس کو مان لیا جو عقل اور فہم میں بھی نہیں آتا۔ تو یہ گھوڑا کیا ہوتا ہے؟ لوگ ہٹ رہے تھے، مجمع چھٹ رہا تھا، حضور نے حضرت خزیمہ کا ہاتھ پکڑ کے فضا میں بلند کیا اور لوگوں کو کہا جانے والے رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، کسی عدالت کچہری میں گواہ کی ضرورت ہو تو میری شریعت 2 گواہ مانگتی ہے، لیکن جہاں خزیمہ بن ثابت انصاری ہوگے اس ایک کی گواہی 2 کے قائم مقام ہوگا۔ فیض پہنچا ہے رضا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا جانتے خدا کون ہے۔ تو توحید کا تعقل اور نور جو ہمیں نصیب ہوا اس دہلیز سے نصیب ہوا۔ آج میں اور آپ یقین کے اجالے اپنے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں، بے عمل صحیح، کمزور صحیح، کوتاہیوں اور گناہوں کے مرتکب صحیح، بدیوں سے لتھڑے ہوئے صحیح، لیکن ہمارا دل کفر سے، شرک سے پاک ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کے ہونے کا یقین ہے۔ یہ پختہ یقین ہمیں نصیب کیسے ہوا؟ حضور کی گواہی سے۔